نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے من اعناب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یہ تو ادغام کی طرف چلا گیا، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم قرآن پاک کے 4 ایسے الفاظ ہیں جہاں پر 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے یا ہم نے ادغام کرنا ہے یا کون سا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، اس رول کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ کل سورۃ یاسین کے سبق میں ایک ورڈ آیا تھا الدنیا، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جو نیکسٹ سبق ہوگا وہ اس کے اوپر ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ الرعد کی آیات نمبر 4 میں یہاں پر دیکھیں یہ ایک ورڈ آ رہا ہے، اس کو دیکھیں آپ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک لفظ ہے الدنیا، یہاں پر دیکھیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے چلیں تو سورۃ الانعام کی آیات نمبر 99 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی اظہار ہے یا ادغام ہے، اور آگے دیکھیں تو سورۃ الصف کی آیات نمبر 4 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک لفظ ہے جس کو ہم نے آج ٹھیک کرنا ہے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں مدغم کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا۔ ادغام والے حروف کتنے ہیں؟ 6، ان کو ہم حروف یرملون بھی کہتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ ادغام والے حرف آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ادغام کرتے ہیں غنے کے ساتھ۔ ایک بات کلیئر ہو گئی، اس میں لام اور را جو ہے یہاں ان دونوں کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، باقی جو 4 حروف ہیں ان کے اوپر غنہ ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کرتے ہیں اظہار حلقی، یعنی کہ وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے حروف کتنے ہیں؟ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا؟ اظہار کرنا، یعنی کہ تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں پر کلیئر ہو گیا۔ اب اس آیات کو ہم سمجھتے ہیں، پھر 4 جو یہ الفاظ ہیں ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اعنابیوں، یہاں پر ہو گیا ادغام، اعنابیوں وزرعوں، یہاں پر بھی ادغام ہو گیا، وزرعوں ونخیلوں، یہاں پر ہو گیا اخفا، یعنی کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ۔ یہاں پر اب اس قاعدے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ ایک اور بات یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ جو حروف یرملون ہوں گے نا وہ ایک ہی کلمے میں نہیں ہوں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین اسی کلمے میں نہیں ہو سکتے۔ تنوین جو ہے نا یہ ہمیشہ حرف کے اس کا جو حرف ہے نا وہ لاسٹ میں ہوگا، یعنی کہ ایک جو کلمہ ہے نا اس کے لاسٹ میں تنوین آتا ہے، اور نون ساکن نون ساکن جو ہے یہ حرف کے درمیان میں آتا ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو یہاں پر ہو رہا ہے اظہار، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے من اعناب، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یہ تو ادغام کی طرف چلا گیا، لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر دوسرے کلمے میں حروف یرملون ہوں، یعنی کہ یہاں پر دیکھیں دوسرا کلمہ کیا ہے، یہاں پر ایک جو لفظ ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو گیا، سنوان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ واو شروع میں ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ سنوانم، اور یہاں پر ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ جب
नून साकिन और हरूफ यरमलून एक ही कलमे में होंगे तो वहां पर हम इजहार करेंगे, इसको हम कहते हैं इजहार मुतलक। क्या कहते हैं? इजहार मुतलक। इसकी 4 एग्जांपल मैंने कुरान पाक से ली हैं, चारों को मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको हमने किस तरह पढ़ना है? मिन आनाबिन व ज़रउन व नखीलुन सिनवान। ठीक है, सिनवान या सिनवान, ना इख्फा करना है ना गुना करना है। स्वाद नून जेर सिन, वाव अलिफ जबर वा, नून दो पेश, नून सिनवान, वक्फ की सूरत में सिनवान, लेकिन यहाँ पर इदगाम हो रहा है तो नून को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं, सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 5 में, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया। यहाँ पर भी देखें तो नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रहा है। क्या आ रहा है? या। तो यहाँ पर हम इसके हिज्जे किस तरह करेंगे? हमजा को दाल से मिलाएंगे, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे। हमजा दाल जबर अद दाल, नून पेश दुन, दुन नहीं करना, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आएंगे तो इजहार होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून आएंगे दूसरे कलमे में तो फिर वहां पर गुना होगा। यहाँ पर हरूफ यरमलून और नून साकिन एक ही कलमे में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इजहार करेंगे, यानी कि कुरान पाक में 4 हरूफ हैं, ये आते तो बार बार है ना, लेकिन ये 4 हरूफ ऐसे हैं जहां पर हमने इजहार मुतलक करना होता है, ये एक अलग कायदा है। दाल नून पेश दुन, या अलिफ जबर या, दुनिया। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमा। आगे तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं, सूरतुल अनआम की। वमिनन नख्ल, नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुना करेंगे। वमिनन नख्लि मिन तलइहा, यहाँ देखें काफ नून जेर किन, वाव अलिफ जबर वा, किन वा, यहाँ पर वाव आ रहा है और पीछे हमने या को पढ़ा। किन वा, नून दो पेश नून, किन वानो दानियतुन व जन्नातिम मिन। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सूरत सॉफ की आयत नंबर 4 में। यहाँ पर देखें फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम। एक बात यहाँ पर और मैं आपको बता दूं, मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां पर हम मीम के ऊपर भी गुना करके पढ़ेंगे। किस तरह? कअन्नहुम, यहाँ पर भी गुना होगा। और आगे देखें बा नून पेश बुन, याल, पीछे जो एग्जाम्पल है यहाँ पर हमने वाव की देखी, नून साकिन के बाद वाव है, और यहाँ पर देखिए तो नून साकिन के बाद या है, लेकिन उसी कलमे में। अगर अलग कलमे में हो, बार बार वही बात मैं समझा रहा हूँ कि अलग कलमे में होगा तो हम इदगाम करेंगे, ठीक है, और उसी कलमे में होगा तो हम इजहार मुतलक करेंगे। बा नून पेश बुन, या अलिफ जबर या, बुन या, नून को मीम के साथ मिलाएंगे, नून मीम दो पेश नुम, बुनियानुम मरसूस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सदका जारिया समझ कर ये उन लोगों के साथ शेयर कर दें जिनको इस कायदे का नहीं पता। जज़ाकुमुल्लाह खैर।